سندھ کے عوام کے نام پر سندھ اور مہاجر کے نام پر سیاست تو یہ دونوں پارٹیاں کرتی ہیں، لیکن دیتی کچھ نہیں ہے سندھی عوام کو، اور اس کے نتیجے میں لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ معاف کرے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو شاید اس کی تمنا کرتے ہیں کہ لوگ ڈوبیں گے تو ہمیں مزید فنڈ ملے گا۔ جو صورتحال اس وقت صوبہ سندھ میں ہے، اگر ہم سندھ کے بالائی علاقوں کی بات کریں تو پہلی بات تو سیلاب ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ سیلابی ریلے جب سندھ کی حدود میں داخل ہوں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو برجز ہوتے ہیں اور یہ جو سمندر کی بیڈ ہوتی ہے، دریا کی بیڈ جو ہوتی ہے، اس دریا کی بیڈ کی صفائی کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہیں۔ یہ متعین کام ہے صوبائی حکومتوں کا۔ ہمارے صوبہ سندھ میں جو کرپشن کا لیول ہے اور لوٹ مار کا لیول ہے، کئی برس سے یہاں خاص طور پر سکر بیراج کی جو بیڈ ہے اس پر صفائی کا کام نہیں ہوا، جس سے جو سطح ہے وہ کئی میٹر اوپر ہو چکی ہے۔ پہلے ہی بڑا ریلا داخل ہونے کا امکان ہے، اور پھر جب مصنوعی طریقے سے یعنی کام نہ کرنے کے نتیجے میں اور اربوں روپے کھا جانے کے نتیجے میں، لوٹ مار کرنے کے نتیجے میں یہ سطح مزید اونچی ہوگی تو پورا سندھ خطرے کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ سندھ حکومت کی کرپشن ہے، جو اپنے حصے کا کام نہیں کرتے اور لسانی سیاست میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ پیش رکھتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ لیکن سندھ کے عوام کو پہلے بھی انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ڈبویا۔ انہیں جو لیفٹ بینک کینال اور رائٹ بینک کینال میں جو کام کرنے تھے وہ آج تک بھی نہیں کیے۔ 2010 میں سیلاب آیا تھا، منصوبہ بنا، پھر اس کے بعد 2022 میں جو سیلاب آیا جس میں پورا میہر اور دادو اور وہاں سے لے کر جو بلوچستان کے ریلے اندر آتے چلے گئے اور یہاں ٹھٹا تک سب ڈوب گئے تھے، اس وقت بھی یہ بتایا گیا کہ بھائی جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ تو کیجئے۔ فنڈ کھا جاتے ہیں اور کام نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں سندھ کے عوام ڈوب جاتے ہیں۔ تو ان سندھ کے عوام کے نام پر سندھ اور مہاجر کے نام پر سیاست تو یہ دونوں پارٹیاں کرتی ہیں، لیکن دیتی کچھ نہیں ہے سندھی عوام کو، اور اس کے نتیجے میں لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ معاف کرے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو شاید اس کی تمنا کرتے ہیں کہ لوگ ڈوبیں گے تو ہمیں مزید فنڈ ملے گا اور یہ مزید کھائیں گے اور مزید لوٹیں گے۔ تو یہ جو لوٹ مار کا نظام سندھ حکومت نے قائم کیا ہوا ہے، یہ کشمور سے لے کر کراچی تک یہ پورا سسٹم کام کر رہا ہے، اور اس سسٹم کو تحفظ ظاہر ہے جن لوگوں نے دیا ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خطرے میں اس وقت صوبہ سندھ آیا ہوا ہے۔ بدامنی اپنی جگہ موجود ہے، داڑیالوں کا اور ڈاکوؤں کا راج ہے، اور مسلمان کیا اور ہندو کیا، یہ بہت اپنے آپ کو انلائٹنڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہندو برادری کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، کاروباری حضرات کو اغوا کیا جاتا ہے، اور کروڑوں اربوں روپے یہ ڈاکو حاصل کرتے ہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ بڑے بڑے جو وڈیرے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، ان کی ملی بھگت کے بغیر یہ کچے کے ڈاکو کوئی کام نہیں کر سکتے۔ لہذا کرپشن اور لوٹ مار اور عوام کو لوٹنے کا اور اغوا برائے تاوان کا یہ پورا دھندا ہے جو سرکاری سرپرستی کے بغیر چل نہیں سکتا۔